بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قریہ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، سب سے پہلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان هذا الشهر قد حضركم، تمہارے پاس یہ ایک مہینہ آیا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. کوئی شخص 1000 مہینے عبادت کرے، 80 سال عبادت کرے، اور اس خوش نصیب آدمی کو یہ ایک رات مل جائے تو یہ 80 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر عبادت ہو. پیارا نبی اس امت کو کیا کیا تحفے دے کر گئے. فرمائے ایک رات ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمان لگے من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ تو بہت بڑی بھلائی سے محروم ہو گیا. اور پھر فرمان لگے لا یحرم خیرہا، اس کی بھلائی سے محروم نہیں ہوتا کوئی، الا المحروم، ہاں جو بد نصیب، جو واقعی محروم ہو، وہی ایسی ناقدری کر سکتا ہے، وہی ایسی ناقدری کر سکتا ہے کہ اللہ نے اسے موقع دیا، اس کے پاس صحت ہے، فرصت ہے، موقع ہے، زندگی کے لمحات ہیں، اور ایک رات کی عبادت کے مقابلے میں 80 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملنے والا ہے. پھر بھی اس کے دل میں تڑپ نہ پیدا ہو، پھر بھی وہ اس کے خاطر عبادت میں راتیں نہ گزارے، اور پھر بھی اس کو پانے کے لیے وہ کوشش نہ کرے، تو فرمایا کوئی پھر بد نصیب ہی ہو سکتا ہے. جو واقعی ازلی محروم ہے کوئی ایسا ہی ہو سکتا ہے. اللہ کا شکر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس گھڑی اپنے گھر میں بلا لیا. یہ ان 10 راتوں کی آج پہلی رات ہے، آخری عشرے کی پہلی رات ہے. کچھ ایسا اللہ سے مانگ کے جانا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ 10 راتیں عبادت والی نصیب فرما دے. اور زندگی میں اگر یہ 10 راتیں عبادت کی مل گئیں تو گویا کہ آپ کو یقیناً 80 سال کی عبادت بھی مل گئی.
کچھ ایسا یہاں سے مانگ کے جانا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس عشرے کی ہر رات آپ کو عبادت کے ساتھ نصیب فرما دے، اور اگر یہ آپ کو مل گئی تو پھر سچے نبی کی بات سچی ہے، آپ کو 80 سال سے زائد عبادت کا ثواب بھی، اجر و ثواب بھی مل گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو بخشائے طہارت اور پاکیزہ کی بلندیوں پر تھے، لیکن آپ کی اہلیہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ اس آخری عشرے میں کمر کس لیا کرتے تھے، ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، جب تک زندہ رہے آپ کا یہی معمول رہا، اور اپنے سارے گھر والوں کو بھی اس کے لیے، عبادت کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ کمائی ہے، سیزن ہے، موقع ہے، اللہ کی طرف سے نوازش کے بہانے ہیں، اللہ اس امت کو دینا اور نوازنا چاہتا ہے اپنے حبیب کے صدقے، اسے عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، الحمدللہ اس عشرے کی پہلی رات میں آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں بلا دیا۔ تو اس کریم مولا سے امید ہے کہ انشاءاللہ 10 کی 10 راتیں یا 9 راتیں انشاءاللہ ہمیں عبادت کے ساتھ ملے گی۔ ہم ان 9 راتوں کو انشاءاللہ سڑکوں پہ ضائع نہیں کریں گے، چائے خانوں پہ ضائع نہیں کریں گے، غفلتوں میں ضائع نہیں کریں گے، انشاءاللہ عبادت میں وقت گزرے گا، نوافل میں گزرے گا، تلاوت میں گزرے گا، دعاؤں میں گزرے گا۔ آرام کر لینا بھی مسئلہ نہیں ہے، 2-3 گھنٹے آرام کر لیا، پھر تہجد میں اٹھ گیا، انشاءاللہ یہ بھی محروم نہیں ہوئے، یہ بھی محروم نہیں۔ تو اچھے نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب اچھے کر دیے، ہماری قسمت اچھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بلا لیا ہے، اور اس عشرے کا آغاز بہت مبارک طریقے سے ہو رہا ہے، اچھے انداز سے ہو رہا ہے۔ 80 سال سے زیادہ نیکیاں، بس اوقات میرے عزیزو امنگ اتنی نہیں پیدا ہوتی نا، تڑپ نہیں پیدا ہوتی اس کو حاصل کرنے کی۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک علم گم ہو گیا، ذہنوں میں نہیں رہا، اس کے تذکرے نہیں رہے، وہ پڑھایا نہیں جاتا، سنایا نہیں جاتا، ایک علم گم ہو گیا، اور یہ علم صرف مسلمانوں کا تھا، اس لیے کہ یہ علم مسلمانوں کے قرآن میں ہے، اس لیے کہ یہ علم مسلمانوں کی نبی کی حدیث میں ہے، لیکن آج مسلمانوں کے ذہنوں سے وہ علم ختم ہو گیا۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ علم یہ ہے کہ جیسے ایک علم تو دنیا سب جانتی ہے، وہ تو تازہ علم ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے اسکولوں میں پڑھا جاتا ہے، کالجوں میں پڑھا جاتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھا جاتا ہے، ہر طرف وہ علم پھیلا ہوا ہے۔ وہ علم یہ ہے کہ اچھی جاب سے زندگی اچھی ہو جائے گی، اچھے پیسے سے زندگی اچھی ہو جائے گی، بڑھیا فیکٹری سے زندگی اچھی ہو جائے گی، اچھے کاروبار سے زندگی اچھی ہو جائے گی، بڑھیا ڈگریوں سے زندگی اچھی ہو جائے گی، بڑھیا وسائل سے زندگی اچھی ہو جائے گی۔ یہ علم تو پڑھایا جاتا ہے نا، بچہ جانتا ہے، بچہ جانتا ہے۔ اگر اس لائن کی کوئی چیز ہمیں بتا دی جائے کہ سیزن آ رہا ہے، بتائیے کتنی چاہت ہوگی۔
لیکن ایک اور علم جو آج مسلمانوں کے ذہنوں سے مٹ چکا ہے، مسلمانوں کے ہاں اس علم کے تذکرے نہیں ہیں، حالانکہ وہ علم صرف مسلمانوں کا تھا۔ وہ علم کیا تھا کہ جتنی اچھی نیکی ہوگی ایمان کے ساتھ، قسم خدا کی اتنی اچھی دنیاوی زندگی بھی ہوگی۔ یہ علم مسلمانوں کا تھا، لیکن آج نہ تو آج مسلمانوں کے پاس یہ علم رہا اور نہ اس علم پہ آج یقین رہا کہ اچھی نیکی سے بھی زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ہمارا رب کہہ رہا ہے، ہمارے سچے نبی بتا رہے ہیں، ہمارے قرآن میں یہ بات موجود ہے، ہماری نبی کی سچی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ ایمان کے ساتھ جتنی اچھی نیکی ہوگی اور جتنی بڑھیا نیکی ہوگی اتنی آدمی کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ علم آج دنیا سے مٹ گیا ہے، خود مسلمانوں کو بھی اس علم پہ آج اعتماد نہیں ہے، جس کی وجہ کیا ہے؟ نیکیوں کی اتنی کشش نہیں ہے، نیکیاں کمانے کی اتنی اندر سے چاہت نہیں ہے۔ سفر میں تھے، دوران سفر انہوں نے ایک غار پر پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے۔ آرام کرنے کے لیے اندر گئے تو ایک پتھر گرا، چٹان گری، اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب جنگل ہے، بیابان ہے، کس کو آواز دیں، کس کو پکاریں، کس سے کہیں، بند ہو گیا۔ وقت ہے ان کے پاس نیکیاں کیش کرنے کا۔ ایک نے کہا اے اللہ آپ جانتے ہیں میرے والدین بوڑھے تھے اور مجھے اللہ تو نے مجھے ان کی خدمت کی سعادت دی تھی۔ ایک دن میں دور نکلا بکریاں لے کر، مجھے دیر ہو گئی، میرے ماں باپ کی آنکھ لگ گئی، بیان کرے گی، میں دودھ لیے پوری رات کھڑا رہا۔ اے اللہ یہ نیکی یہ میرے پاس ہے، مدد کیجئے نا، ہماری مشکل آسان کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چٹان ہٹی، کچھ ہوا آئی، پھر میں نے اسے بلایا، اس نے پھر انکار کیا، آخر کار اس نے مجھے ٹالا اور اس نے کہا اتنے دراہم لے کے آ، تیری چاہت پورا کر دوں گی۔ میں نے پیسہ کمایا، دراہم اکٹھے کیے، تھیلی میں ڈالے، اشرفیاں اکٹھی کی، اس کے پاس خلوت میں گیا، تنہائی میں پہنچا، نہ قانون کی رسائی تھی، نہ کسی انسان کی نظر تھی، میں پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے کسی کا لحاظ نہیں تھا، مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا، مجھے کسی کا خوف نہیں تھا۔ ایک تیرا بیچ میں نام آ گیا، مجھے حیا آنے لگی، مجھے تیرا لحاظ آ گیا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ یہ نیکی میرے پاس ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چٹان اور ہٹی، روشنی بڑھی، ہوا تیز آئی، نکلنے کی صورت ابھی بھی نہیں بنی۔ غلام بھی موجود تھے جو ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، وہ آیا کہنے لگا میری مزدوری دو۔ میں نے کہا یہ سب کچھ جو کچھ وادی میں نظر آ سب تیرا ہے۔ اس نے کہا مذاق نہ کرو، مجھے میرا حق چاہیے، مجھے میری مزدوری چاہیے۔ میں نے کہا یہ سب تیرا ہی تو ہے۔ اے اللہ وہ سب کچھ لے کے چل دیا، اللہ تیری خاطر کیا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیکیاں طاقتور ہوں، نیکیاں بڑھیا ہوں، مشکل اوقات میں یہ نیکیاں راستہ بناتی ہیں، راستہ بناتی ہیں۔ میرے عزیزو ہمارا ذہن تو یہ ہے نا، پیسوں سے راستے بنتے ہیں، تعلقات سے راستہ بنتے ہیں، کاروبار سے راستے بنتے ہیں۔ یہ ایک علم ہے جو مسلمانوں کا علم تھا، اور اس علم پر مسلمانوں کو بڑا اعتماد تھا۔
اس لیے کہ اللہ نے بتایا ہے یہ علم، یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اللہ کے قرآن میں ہے، تو مسلمان اپنی زندگی میں ایک بڑی نیکیوں کا ذخیرہ رکھا کرتے تھے اور ان کی زندگی اچھی ہوتی تھی۔ اچھی زندگی کسے کہتے ہیں؟ لیکن یہ تینوں چیزیں ان کے پاس نہیں ہوں گی، ان کی زندگی اچھی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھی زندگی کسے کہتے ہیں۔ جو صرف نیکی سے مل سکتی ہیں، دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتی، جو صرف نیک آدمی کی زندگی میں ہوتی ہے دنیا میں، اور وہ زندگی کہیں نہیں ہوتی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اچھی زندگی اسے کہتے ہیں جس کے دل اپنے محبت کریں، سلیم الفطرت لوگ اس سے محبت کریں، محبت کا بہت۔ دیکھتے جائیے گا یہ تینوں چیزیں دنیا میں، دونوں چیزیں کہاں ہیں؟ دنیا یورپ کے کئی سوسائٹیاں ایسی ہیں جہاں بچے نہیں پالتے، کتے پالتے۔ کیوں؟ بچے وفادار نہیں، کتے خودکشیاں ہیں، نیکی جو نہیں ہے، سکون نہیں ہے، نفسیاتی ہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک سے اسلحہ خریدے، جو سالانہ بجٹ بنتا ہے، ان ملکوں میں ڈپریشن کی گولیوں کا بجٹ اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہنے میں یورپ ہے، کہنے میں امریکہ ہے، کہنے میں جاپان ہے، کہنے میں معیشت میں بلندیوں پہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ سب کچھ سچ ہے کہ دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، معیشت بھی ہے، اسٹیٹس بھی ہے، ڈالر بھی ہے، پاؤنڈ بھی ہے، لیکن اچھی زندگی نہیں ہے اور ہوگی بھی نہیں۔ سکون نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز جو اچھی زندگی ہوتی ہے، دل کی بھوک مٹ جائے، دل کی بھوک مٹ جائے، اندر کا آدمی بادشاہ بن جائے، اندر کا آدمی غنی بن جائے، دل کا آدمی مالدار ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الغنا غنا النفس، اصل مالدار وہ ہوتا ہے جو دل کا مالدار ہو۔ اب بتائیے، سکون مل جائے، عزت مل جائے، آدمی اندر کا مالدار ہو جائے تو اور دنیا میں اور کیا چاہیے؟ سکون مل جائے، دل کا مالدار ہو جائے، محبت اور عزت مل جائے تو اور دنیا میں کیا چاہیے؟ ارے میرے عزیزو، یہ اچھی زندگی قسم خدا کی سوائے نیکی کے کہیں نہیں ملتی۔ کہیں دکھاؤ، مشرق مغرب شمال جنوب جھونپڑی کوٹھی، جہاں نیکی نہیں ہوگی وہاں یہ زندگی بھی نہیں ہوگی۔ جہاں یہ زندگی نہیں ہوگی وہاں نیکی، وہاں جہاں نیکی نہیں ہوگی وہاں زندگی بھی نہیں، وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جب ان کے نیکی نہیں ہوگی تو انہوں نے خوف کا لباس پہنا ہوگا، ہر وقت خوف اور ہر وقت کوئی بے چینی اور ہر وقت کوئی بے سکونی۔ لباس سے تعبیر کیا کہ جیسے آدمی ہر حال میں لباس میں ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، کارخانے کا اور ہوتا ہے، دفتر کا اور ہوتا ہے، ایکسرسائز کا اور ہوتا ہے، رات کو سونے کا لباس اور ہوتا ہے، لیکن لباس تو ہوتا ہے نا۔ تو فرمایا ایسے ہی جیسے لباس جسم میں ہر حال میں ہوتا ہے، خوف بھی اس کے ساتھ ہر حال میں ہوتا ہے، قلعوں میں ہو، گارڈوں کے درمیان میں ہو، محفوظ سے محفوظ نقشوں میں ہو، خوف نہیں چھوڑے گا جان، بے چینی جان نہیں چھوڑے گی۔ اور دوسری چیز لباس الخوف والجوع، اندر بھوک، اندر بھوک۔ تو یہ ایک مسلمانوں کے پاس علم تھا کہ اچھی نیکی سے اچھی زندگی۔
دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں اچھی چیزیں ضرور ہیں لیکن زندگی اچھی نہیں ہے. میرے عزیزو، پیسوں سے راحت کی چیزیں تو آ سکتی ہیں، راحت نہیں. سکون کا سامان تو آ سکتا ہے، سکون نہیں. پیسوں سے آپ گھر تو بڑا بنا سکتے ہیں لیکن گھروں میں محبت پیسوں سے نہیں. پیسوں سے آپ اپنی بیوی کی اچھی جویلری لا سکتے ہیں لیکن اس کے دل میں شوہر کا احترام اور محبت پیسوں سے نہیں. پیسوں سے وہ اپنا حسن نکھار سکتی ہے لیکن شوہر کے دل میں اس کا احترام اور قدر پیسوں سے نہیں. پیسوں سے آپ اس کے لیے اچھا تحفہ لا سکتے ہیں لیکن دل میں الفت اور محبت پیسوں سے نہیں. پیسوں سے آپ اچھا فرنیچر بنا سکتے ہیں، اچھا ڈرائنگ روم بنا سکتے ہیں لیکن میٹھی نیند پیسوں سے نہیں. پیسوں سے آپ دسترخوان پہ اچھے کھانے چن سکتے ہیں، اچھے کھانے رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سکون پیسوں سے نہیں. وہ ایک ہی چیز ہے، وہ صرف ایک ہی چیز ہے. جتنی اچھی نیکی ہوگی قسم خدا کی اتنا سکون ہوگا، ادھر اتنا ہی سکون ہوگا. اور ایسا سکون ہوگا، آپ گھڑی کو گلاس میں ڈال دیں، اوپر نیچے دائیں بائیں پانی ہے لیکن آپ کہتے ہیں پانی گھڑی میں نہیں جاتا، واٹر پروف ہے. حالانکہ نظر آ رہا ہے اوپر نیچے دائیں بائیں پانی ہے لیکن کہتے ہیں واٹر پروف، اندر پانی نہیں جاتا. ہاں، نیک آدمی کی زندگی ایسی ہے، دائیں بائیں کے حالات بڑے پرخطر، بڑے مشکلات، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غم پروف بنا دیتے ہیں، غم پروف بنا دیتے ہیں. یہاں نہیں بے چینی آتی، یہاں نہیں بے سکونی آتی. اور یہ میں کوئی اپنا تجربہ نہیں بتا رہا، یہ اللہ کی وحی کی بات ہے. تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو سچے ایمان کے ساتھ بڑھیا نیکی کرتے ہیں ان کے دل مطمئن رہتے ہیں. قرآن بھی سچا، اللہ کی بات بھی سچی، نیکی میں یہ طاقت موجود ہے. سکون ڈھونڈو، سکون کہیں مل جائے. آج دنیا سے وہ سکون کا پرندہ اڑ گیا، اڑ چکا ہے، نہیں ہے دنیا کے پاس. دولت ہے، پیسہ ہے، نقشے ہیں، چمک دمک ہے، نہ سکون ہے قسم خدا کی، نہ محبتیں. نہ سکون ہے نہ محبتیں، اور نہ یہ اندر کی بھوک ختم ہوتی ہے. اس اندر کی بھوک نے آج ہر آدمی کو ڈپریشن میں مبتلا کر رکھا ہے. اس لیے کہ اس میں اتنا ہے لیکن ایک کو اپنے سے آگے دیکھتا ہے اور یہ وہاں نہیں پہنچ پاتا، دوڑ دوڑ کر بھی نہیں پہنچ پاتا تو ڈپریشن میں جائے گا نا. اتنا کچھ ہے، لاکھوں سے زیادہ اس کے پاس ہے، لاکھوں سے زیادہ نعمتیں ہیں لیکن ایک کو اپنے سے آگے دیکھتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، پہنچتا ہے، پھر آگے نکلتا ہے ایک سے، اس سے آگے ایک اور کو دیکھتا ہے، نہیں پہنچ پاتا، پھر مایوس، پھر ڈپریشن میں. کیا لڑکی، کیا لڑکا، کیا جوان، کیا بوڑھا ڈپریشن میں، مایوس. ہاں، جس آدمی کو اللہ رب العزت نیکی کی زندگی دے دے اور بڑھیا نیکی دے دے، سبحان اللہ، وہ بھوک ختم ہو جاتی ہے. وہ تو کہتا ہے اللہ آپ نے میرے اوقات سے مجھے زیادہ ہی دے رکھا ہے، آپ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ ہی دے رکھا ہے، میں تو اس کے لائق بھی نہیں تھا. انجوائے کرتا ہے وہ زندگی، وہ زندگی انجوائے کرتا ہے، زندگی سے لطف لیتا ہے، وہ زندگی کا لطف لیتا ہے. اور جہاں نیکی نہیں، بے چینی ہے،
اتنی نعمتیں اس کے پاس، لیکن وہ زندگی انجوائے نہیں کرتا، زندگی میں مزہ نہیں لیتا اور لے بھی نہیں سکتا۔ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ میاں کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس کے پاس ہماری نیکی کی زندگی نہیں، ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے۔ جیسے بوفے سسٹم ہوتا ہے، نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے، کھانا گرم ہوتا ہے، ایسا ہی اس کا دماغ ہر وقت گرم رہتا ہے، کوئی نہ کوئی دیا جلتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی آگ جلتی رہتی ہے جو اس کی زندگی کو گرم، تپش دماغ کو گرم رکھتی ہے۔ کھانا گرم، نیچے آگ جل رہی ہے، اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دیا سلائی جل رہی ہوتی ہے، کسی حال میں اس کو زندگی میں ٹھنڈک نہیں ملتی۔ دنیا میں یہ آگ اسے بے چین کی ہوئی ہے، اللہ حفاظت فرمائے یہی آگ قبر میں اصلی شکل میں آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ خالص نیکی کی زندگی سے زندگی اچھی ہوتی ہے، یہ علم مسلمانوں کا تھا، ہمارے قرآن نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے خدا نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے سچے نبی نے بتایا ہے، لیکن آج مسلمانوں کے ہاں بھی یہ علم گم ہو گیا۔ ورنہ اگر یہ علم گم نہ ہوتا نا میرے عزیزوں، تو 80 سال کی نیکی کی 80 سال کی دولت مل رہی ہے۔ جو کوئی آدمی 80 سال میں دولت کمائے وہ ایک رات میں کما سکتا ہے۔ اگر دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی ایسی مارکیٹ لگ جائے، کوئی ایسا سیزن لگ جائے کہ ایک رات میں 80 سال کی فیکٹری کی کمائی ہو جائے، کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ یہاں تو سچے نبی بتا رہے ہیں، قرآن میں بھی ہے خیر من الف شہر، کہ اتنی کمائی ہو سکتی ہے جتنی 80 سال میں تم کمائی کر سکتے ہو، لیکن اندر شوق، تڑپ، چاہت کتنے مسلمانوں میں پیدا ہوتی ہے؟ کیوں؟ نیکی سے کیا ہوگا؟ نیکی سے کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد نیکی کا فائدہ ہوگا نا، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، یہ ہے نا میرے عزیزو، دنیا بھی جنت بن سکتی ہے اور کھربوں سال کا کیریئر بھی جنت بن سکتا ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ تبھی تو سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں پہلے اس موسم کا انتظار کیا کرتے تھے، تبھی تو سچے نبی مہینوں پہلے اس موسم کا انتظار کیا کرتے تھے، مل جائے دعائیں کرتے تھے، فریاد کیا کرتے تھے، مل جائے مہینوں پہلے، جانتے تھے نا کیا کمائی ہے، کیا سیزن آ رہا ہے۔ دولت ہے، ہم تو صرف روپے، پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ کو دولت سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں پڑھایا ہی یہی گیا ہے، ہمیں سنایا ہی یہ گیا ہے، ہمیں سکھایا ہی یہی گیا ہے، اس سے زندگی اچھی ہوگی۔ اسی سے زندگی اچھی ہوگی۔ کیا خوب زندگی اچھی ہو رہی ہے، نہ سکون رہا، نہ محبتیں رہی، اور نہیں یہ ہوس ختم ہوتی ہے۔ کیا خوب زندگی اچھی ہو رہی ہے، نہ سکون رہا، نہ محبتیں رہی، نہ یہ اندر کی بھوک مٹتی ہے۔ نیکی کی زندگی، اس سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، اس سے زندگی بڑھیا ہوتی ہے۔ چلو پیسوں میں رہ کر تو ہم 20-25 سال سے تجربہ کر چکے ہیں نا، کوئی 40 سال کا بھی تجربہ کر چکا ہے، کوئی 60 سال سے بھی تجربہ کر چکا ہے، اب خالص نیکی کا زندگی لے کر بھی ذرا تجربہ کر لے، کیا لطف ہے اس میں۔
کیا سکون ہے اس میں. مدینہ منورہ کے گھر کچے تھے، ٹاٹ کا پردہ تھا، کھجور کے تنوں سے بنے چھت تھے، کچے پتھروں کی دیواریں تھیں، دسترخوان پہ کبھی کھانا کبھی فاقہ. بیوی کے پاس اپنا حسن نکھارنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اسے اپنے شوہر کی محبت نصیب تھی. اسے اپنے شوہر اس کے لیے شوہر کے دل میں احترام موجود تھا، اور شوہر کے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن بیوی کے دل میں اس کی عظمت اور قدر موجود تھی. باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن بیٹے کے دل میں باپ کا احترام موجود تھا. اور باپ کے پاس باپ کی تجوریاں بھرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اسے اپنے باپ کی شفقت نصیب تھی. بہن اور بھائی میں تحفے تحائف تو نہیں تھے، لیکن دلوں میں اخوت، بہن بھائی کی محبت کا رشتہ بڑا میٹھا موجود تھا. اس گھر کا ہی کیا کہنا، گلی میں آئے. یہاں صہیب ہیں روم سے، یہاں سلیمان ہیں فارس سے، یہاں بلال ہیں حبشہ سے. ایسی محبت ہے، لگتا ہے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. کیا تھا ان گلیوں میں، کیا تھا ان کچے گھروں میں کہ جنت کا لطف لے رہے ہیں، محبتوں کی مٹھاس لے رہے ہیں، رشتوں کا اہتمام موجود ہے، رشتوں کی قدر موجود ہے، اسلامی اخوت کا رشتہ زندہ ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ نیکی کی خالص زندگی ہے بھائی. جس نے ان رشتوں کی مٹھاس رکھی ہوئی تھی، جس نے ان رشتوں میں پیار رکھا ہوا تھا، جس نے ان کچوں گھروں کے اندر بھی سکون رکھا ہوا تھا. آج میرے گھر سے نیکی کیا نکلی ہے؟ محبتیں بھی نکل گئی. رشتوں کی قدریں بھی نکل گئی ہیں، رشتوں کا احترام بھی نکل گیا ہے. میرے گھر سے نیکی کی زندگی کیا نکلی ہے؟ قسم خدا کے سکون ہی نکل گیا. دیکھنے میں گھر بہت بڑا ہے، لیکن جانے کا دل نہیں کرتا. ایک دوسرے سے ملنے کا دل نہیں کرتا. ایک ہی چار دیواری میں الگ الگ ڈرائنگ روم ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے بات نہیں ہوتی. کون سی ترقی ہے میاں؟ کون سی یہ ترقی ہے؟ آج اپنے سچے نبی کا یہ سبق بھول گئے نا کہ ایمان کے ساتھ اچھی نیکی سے زندگی اچھی ہوتی ہے. یہ علم مسلمانوں کا تھا، یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے اظہر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام فلعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. ایک وقت ایسا آئے گا، معلومات تو بہت ہوں گی، عمل کوئی نہیں ہوگا، باتیں بہت ہوں گی، کریکٹر کوئی نہیں ہوگا. اخلاقیات پہ اچھا لیکچر دے دوں گا، زندگی میری اخلاق سے خالی ہوگی. ریسرچ تو بہت ہے، لیکن انسانیت مرجھا چکی ہے، اس پر موت واقع ہے. بہت معلومات ہوں گی، عمل کوئی نہیں ہوگا. وَتَحَابُوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ. لوگ زبان سے محبتوں کا اظہار ضرور کریں گے، لیکن دلوں میں کوئی محبت نہیں ہوگی. وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامَ. سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. لوگ دیواروں سے سکون نہیں پایا کرتے، لوگ رشتوں سے سکون پایا کرتے تھے. ماں کی گود میں سکون ملا کرتا تھا،
بیوی اور شوہر کے ایک دوسرے کے پہلو میں سکون ملا کرتا تھا. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتے تھے. باپ کی خدمت سے کلیجے ٹھنڈے ہوا کرتے تھے. کہاں ہیں؟ وَتَقَاطَعُ الْأَرْحَامُ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. سب سے محبت والا رشتہ بیٹی اور ماں کا، بیوی اور شوہر کا، بہن اور بھائی کا، سب سے محبت والے رشتے. جب یہیں سے محبتوں کے پھول مرجھا جائے تو بتائیے پھر سڑکوں پہ، عدالتوں میں، جیلوں میں محبتیں ہوں گی. جبرائیل امین آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مساء، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مل مسئول اعلم من السائل، سوال کرنے والے سے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا. جبرائیل امین نے کہا اچھا ما امارتھا، قیامت کے نشانیاں ہی بتا دے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان تلد الامۃ ربتھا، ان تلد الامۃ ربتھا، کہ ماں اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب ماں اپنے آقا کو جانے گی؟ یعنی اولاد اپنے ماں باپ پہ ایسا آرڈر چلائے گی جیسے آقا اپنی باندی پہ چلاتا ہے. مائیں آقا جنیں گی، وہ ایسے آرڈر چلائیں گی جیسے آقا اپنی باندی پہ چلاتا ہے. عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک آدمی آیا، کہا عبداللہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ کر کے بیت اللہ کا طواف کرایا ہے. بیت اللہ کے اطراف کے سنگریزے ہیں، میرا پاؤں بھی چھنی ہے. آسمان گرمی پھینک رہا تھا، زمین تانبے کی طرح گرم تھی. پوچھنا یہ کہ ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ عبد اللہ کہنے بیٹے ساری زندگی بھی یہ خدمت کرتا رہے، جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا اس ایک درد تک ساری زندگی کی خدمت نہیں ہو سکتی. کہاں ہے آج رشتوں کا پیار؟ کہاں ہے آج رشتوں کی قدر؟ ساری بیٹا معذور پیدا ہوا، معذور پیدا ہوا، ساری زندگی نیک ماں باپ اس کا خیال رکھا کرتے تھے، بوجھ نہیں سمجھتے تھے، سینے سے لگایا کرتے تھے. بوڑھا باپ بستر پہ پڑا ہے، بے اولاد سعادت مند اس کی خدمت سعادت سمجھتی تھی. اب نئی روشنی نے پتہ نہیں کیا پڑھا دیا کہ رشتوں کی قدر ہی ختم ہو گئی. اولاد میرے لیے بوجھ بن گئی، بوڑھے ماں باپ میری زندگی کی خواہشات میں رکاوٹ بن گئے. نیکی کی زندگی تھی، انسانیت تھی، رشتوں کی قدر تھی، محبتوں کی مٹھاس تھی. وَتَحَابُّ بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُ بِالْقُلُوبِ. سب رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں. ایسا ہی وقت آ گیا. تو میرے عزیزو سچے نبی کی بات، سچے نبی کی بات ہے کہ خالص نیکی کی زندگی سے زندگی اچھی ہوتی ہے. یہ بھی سرمایہ ہے، یہ بھی زندگی سنوارنے کا بڑا سرمایہ ہے. اس زندگی میں یہ نیکیاں بڑی کام آتی ہیں، اس کے اندر بھی بڑی طاقت ہے. اس سے مالوں کی حفاظت ہوتی ہے، جانوں کی حفاظت ہوتی ہے، عزت کی حفاظت ہوتی ہے، نعمتیں محفوظ رہتی ہیں. خالص نیکی کی زندگی. تو میرے عزیزو اب اگر یہ سوچو، اور پھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایک رات ایسی ہے کہ ایک رات میں تم 80 سال کا سرمایہ اکٹھا کر سکتے ہو، اور ہمارا یہ ایمان اور یقین بھی ہو جائے کہ اس سرمایہ سے زندگی بنتی ہے.
تو بتائیے کتنا پھر شوق ہوگا. پھر کتنی دلچسپی بڑھ جائے گی. تو اچھی زندگی 3 چیزیں: سکون، محبت، عزت اور دل کی بھوک مٹ جاتی. یہ مل جائے تو اور کیا چاہیے اس دنیا میں. بادشاہ ہے اس دنیا کا. سکون اور محبت ہو نا تو جھونپڑی بھی جنت لگتی ہے. اور سکون اور محبت کوٹھی میں نہ ہو تو وہ بھی اجڑی اجڑی سی لگتی ہے. سکون اور محبت کوٹھی میں نہ ہو تو وہ بھی اجڑی اجڑی سی لگتی ہے. سکون اور محبت چھوٹے گھر میں ہو تو وہ بھی جنت لگتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں پیسوں سے نہیں آ سکتی. یہ تو نیکی سے آ سکتی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. ساری دنیا کے خزانے خرچ کر ڈالو اور چاہو کہ اولاد کے دل میں تمہاری محبت آ جائے اور باپ کے دل میں بیٹی کی شفقت آ جائے اور بیوی کے دل میں شوہر کا احترام آ جائے اور شوہر کے دل میں بیوی کی قدر آ جائے، بہن اور بھائی میں الفت آ جائے، ساری دنیا کے خزانے خرچ کر ڈالو نہیں آ سکتے. نہیں آ سکتے. یہ تو اللہ کو جب آپ کی نیکی پسند آتی ہے بطور انعام کے یہ تحفہ دیتا ہے. یہ تو جب اللہ کریم کو آپ کی نیکی کی زندگی پسند آتی ہے بطور انعام کے یہ تحفہ دیتے. اس سے آپ کی زندگی مزیدار ہو جاتی ہے. اب دیکھو گھر میں ساری نعمتیں ہیں اور محبت نہ ہو تو مزہ نہیں ہے. دسترخوان پہ ساری نعمتیں لگی ہوئی ہیں، سکون نہ ہو تو زندگی کی جان تو یہی 2 چیزیں ہیں نا بھائی. اور یہی آج دنیا کے پاس نہیں ہے. یہی دنیا کے پاس نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. اس لیے کہ نیکی چلی گئی. اچھے وقتوں میں مسلمانوں کے پاس نیکی بہت اچھی ہوتی، نیکی بہت اچھی ہوتی تو چیزیں کم ہوتی تھیں، سکون زیادہ ہوتا تھا. اب چیزیں بہت ہیں، سکون تھوڑا رہ گیا. تو نیکی سے بھی زندگی بنتی ہے بھائی، بلکہ نیکی ہی سے بنتی ہے. ہاں، نیکی ہی سے بنتی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ کریم کہہ رہا ہے ایمان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو گے میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں اچھی زندگی دوں گا. سبحان اللہ. اللہ کریم کہہ رہا ہے میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں اچھی زندگی دوں گا. دیکھو نا بھائی، اللہ اچھی زندگی دینے پہ آئے تو کوئی بندش کر سکتا ہے؟ کوئی زندگی خراب کر سکتا ہے؟ کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ایمان کے ساتھ اچھی نیکی کی زندگی میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں اچھی زندگی ملے گی. یہ ضروری نہیں کہ تمہارے پاس وسائل زیادہ ہو جائیں گے، اسباب زیادہ ہو جائیں گے، چیزیں اچھی ہو جائیں گی، لیکن اچھی زندگی ہوگی. کیا سکون ہوگا، کیا محبتیں ہوں گی، کیا اندر کی بھوک مٹ جائے گی، زندگی اچھی ہوگی. تو میرے عزیزو، اس موسم بہار میں، رمضان کے اس موسم بہار میں یہ سرمایہ اکٹھا کرو، یہ سرمایہ اکٹھا کرو. ویسے یہ موسم تو ہماری زندگیوں میں ہر سال آتا ہے، لیکن سرمایہ اکٹھا کرتا ہے لیکن لیکیج بھی ہوتی ہے، لیکیج بہت ہے. اور اس لیکیج کا نقصان یہ ہے کہ رمضان سے پہلے جیسے زندگی ہوتی ہے رمضان کے بعد ہی ویسی زندگی ہو جاتی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو
کسی کو کینسر ہو اور وہ اچھی طاقت کی دوائی کھائے، اچھے کشتے کھائے، قورمہ کھائے، دیسی گھی کھائے، دودھ پیے، بتائیے صحت بنے گی؟ وزن بڑھے گا؟ کہا جائے گا میاں پہلے کینسر کا علاج تو کرو۔ یہ ساری چیزیں اس وقت زیادہ اچھی رہیں گی جب تمہارا کینسر کا علاج بھی ہو جائے۔ ہاں میرے عزیزوں، کچھ ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، تراویح تو ہو جاتی ہے، روزہ بھی ہو جاتا ہے، افطاری بھی ہو جاتی ہے، صدقہ خیرات بھی ہو جاتا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے، سب مبارک۔ لیکن آیا ایمانی لحاظ سے صحت بھی بنتی ہے؟ صحت اس لیے نہیں بنتی کوئی گناہ کا کینسر لگا ہوتا ہے، کہیں آمدنی غلط ہوتی ہے، کہیں کاروبار غلط ہوتا ہے، کہیں سود شامل ہوتا ہے، کہیں جھوٹ شامل ہوتا ہے، کہیں نمازیں جا رہی ہوتی ہیں، کہیں اخلاقیات جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا گناہ کا کینسر ہوتا ہے کہ اتنی اچھی اچھی عبادت کی غذائیں بھی لیتے ہیں، ایمانی صحت پھر بھی نہیں بنتی۔ میں رمضان سے پہلے فجر نہیں پڑھ رہا تھا، رمضان میں فجر بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھے، رمضان گیا فجر بھی گئی۔ میں رمضان سے پہلے فجر نہیں پڑھ رہا تھا، طواف کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا، تہجد بھی پڑھے، تلاوت بھی کی، اعتکاف بھی مدینہ منورہ میں کیا، رمضان گزرا فجر بھی گئی۔ اتنی بڑی عبادت، کینسر کے ساتھ اتنی بڑی غذا کشتے کھا رہا ہے، اس میں زعفران ڈلا ہوا ہے، چاندی ڈلی ہوئی ہے، اس میں سونے کے ذرات ڈلی ہوئی ہیں، قیمتی کشتہ بنایا ہوا ہے، صحت پھر بھی نہیں بن رہی، وزن پھر بھی نہیں بڑھ رہا۔ ارے میاں کینسر جو ہے اتنی اچھی اچھی عبادات کر رہے ہیں، ایمانی صحت نہیں بن رہی، نیکی کی زندگی طاقتور نہیں ہو رہی۔ رمضان جاتا ہے میں بھی چلا جاتا ہوں، رمضان گیا مسجد گئی، عبادت گئی۔ میرے عزیزو زندگی اچھی نہیں ہوگی، موت تو بعد کی بات ہے، قسم خدا کی یہ دنیا بھی اچھی نہیں ہوگی، دنیا بھی اچھی نہیں ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پیسہ نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے آ جائے، ہم یہ نہیں کہتے اسٹیٹس نہیں ہوگا، وہ آ جائے، سکون نہیں ہوگا، محبتیں نہیں رہیں گی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، فرمایا گناہ کی ایک بڑی سزا اس دنیا میں اللہ یہ دیتا ہے کہ ان زندگیوں سے محبتیں اٹھا لیتا ہے، ان رشتوں سے محبتیں اٹھا لیتا ہے، اس معاشرے سے اللہ محبتیں اٹھا لیتا ہے۔ گناہ کی ایک بڑی سزا اس دنیا میں اللہ یہ دیتا ہے۔ تو بڑھیا نیکی، بڑھیا ایمان کی زندگی، عبادات تو بہت ہوتی ہیں، لیکن لیکیج ہوتی ہے نا، سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے، صحت بنتی نہیں ایمان کے لحاظ سے۔ تو میرے عزیزو اس موسم میں جہاں آپ ماشاءاللہ تہجد پڑھیں گے ان 10 راتوں میں، دعائیں مانگیں گے، تلاوت کریں گے، اللہ کریم کے سامنے گڑ گڑائیں گے، وہاں ایک اور کام بھی کریں، اپنی ساری غلطیوں پہ دل و جان سے اللہ سے معافی بھی مانگیں، تاکہ وہ کینسر ختم ہو جائے، تاکہ وہ گناہ کا کینسر ختم ہو جائے، تاکہ وہ لیکیج بند ہو جائے۔ معاملات میں کہاں غلط ہو رہا ہے، لین دین میں کہاں غلط ہو رہا ہے، اخلاقیات میں کہاں غلط ہو رہا ہے، مخلوق کے ساتھ کہاں زیادتی نا انصافی ہو رہی ہے، اللہ کے حق میں کہاں حکم ٹوٹ رہا ہے، دیکھیں نا کہاں کہاں لیکیج ہے۔
اس پہ توبہ ہو جائے. اگر اس پہ سچی توبہ ہو گئی تو آپ کا رمضان کا سیزن بڑھیا لگا، بڑھیا سیزن لگ گیا. اور میرے عزیزو کر لینا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں کر لینا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی جامع مسجد میں ممبر پہ آئے اور ممبر پر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ سنو میری بات، مجھے تم اپنا ایک ہمدرد خیرخواہ بھائی سمجھو، ایک ہمدرد خیرخواہ بھائی سمجھو، مجھے تم اپنا ایک ہمدرد خیرخواہ بھائی سمجھو. اور پھر فرمانے لگے دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے اور کیسے کیسے محلات بنائے اور کیسے کیسے سامان عشرت، عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کیا، اور ان کی کتنی لمبی پلاننگ اور منصوبہ ہوا کرتا تھا. بتاؤ آج کہاں ہیں وہ؟ آج کہاں ہیں جنہوں نے ایسے محل بنائے جیسے یہاں سے شفٹنگ ہی نہیں ہے؟ انہوں نے ایسے لمبے منصوبے بنائے جیسے مرنا ہی نہیں ہے. انہیں عیش و عشرت کے ایسے نقشے بنائے جیسے یہیں رہنا ہے. چل دیے، روانہ ہو گئے. حضرت فرمانے لگے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نبی کی صحبت میں بیٹھے، وہاں دین سیکھا، علم لیا، اسلام کے ایسے مبارک ترجمان بنے، مسلمانوں کو خیرخواہی میں کہہ رہے مجھے تم اپنا ہمدرد خیرخواہ بھائی سمجھو. کتنے لوگ آئے، محلات بنائے، عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کیا، ان کی لمبی منصوبے تھے، کہاں گئے؟ تو وہ چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے. یہاں تو آئے ہی لوگ جانے کے لیے ہیں. یہاں تو ہیں ہی سارے ٹرسٹی. مالک دنیا جب چاہے گا کہے گا شفٹ ہو جاؤ، تمہارا وقت ختم ہو گیا. اور وقت کہاں ختم ہوتا ہے؟ دفتر میں ختم ہوتا ہے، سڑک پہ ختم ہوتا ہے، اسپتال میں ختم ہوتا ہے، سوتے سوتے ختم ہوتا ہے. کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور خواب میں جب مدینہ منورہ میں تھے، بہت بڑے امام تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چاہت تھی کہ موت مدینہ میں آئے اور مدینہ سے باہر بھی نہیں نکلا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے تو پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میرے زندگی کے دن کتنے باقی ہیں، میں عمرہ کر کے واپس آ سکتا ہوں؟ چاہت ہے تاکہ موت مدینہ میں آئے، تو میری زندگی کے دن کتنے باقی ہیں، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، واپس آ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا، 5 انگلیاں دکھائیں. اب آنکھ کھلی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تو حیران ہوئی ہے کہ 5 گھنٹے، 5 مہینے، 5 سال باقی ہیں، 5 مہینے باقی ہیں، 5 ہفتے باقی ہیں، 5 گھنٹے باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں، کتنا وقت باقی؟ نہیں سمجھ میں آیا. اس زمانے میں خواب کی تعبیر کے ماہر امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ تھے. خادم کو بھیجا جاؤ خواب کی تعبیر لے کے آؤ، لیکن میرا نام نہیں بتانا. بڑے آدمی تھے، اپنی اچھائیاں، اپنی بزرگی بھی چھپایا کرتے تھے. خواب بڑھیا تھی، کہا میرا نام نہیں بتانا، تعبیر لے آؤ. جب خواب کی تعبیر لینے کے لیے گئے، نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ منورہ سے. کہا خواب کس کو آئی ہے؟ کہا نام بتانے سے منع کیا ہے. کہا مدینہ سے آئے ہو، خواب تم نے یہ سنائی ہے مجھے، تو مدینہ میں امام مالک سے بڑا عالم کوئی نہیں، لگتا خواب انہی کی ہے. اس لیے کہ خواب بہت غیر معمولی ہے اور اتنے بڑے آدمی کو ہی آ سکتی ہے. خادم واپس آ کہا نام تو نہیں بتا لیکن پتہ لگ گیا، اجازت تو بتا دوں. بتا دیا. کہا تعبیر یہ ہے، اللہ نے کہا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے بأي ارض تموت، تو کہاں مرے گا بھائی؟ تیری زندگی کا چراغ کہاں بجھے گا؟ اپنوں میں یا بیگانوں میں، سڑک پہ یا اسپتال میں؟
گھر کی دہلیز پہ یا دفتر کی چوکھٹ پہ، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تو کہاں جائے گا؟ تیرا زندگی کا پانی کا بلبلہ کب پھٹے گا؟ تو میرے عزیزو، اللہ نے آج صحت، عافیت، فرصت اور سب سے بڑا اللہ کا کرم کہ اپنے گھر میں بلایا، نیکی طبیعت میں پیدا کی۔ فائدہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے، اپنی غلطی پہ سچی توبہ کیجئے، اپنے مولا کریم کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیجئے۔ یہ لیکیج ہے کہ میں 30-40 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، میری زندگی میں فرق نہیں آیا پہلے اور بعد میں۔ حالانکہ کاروباری دنیا میں کسی آدمی کو 10-12 سال بھی سیزن لگ جائے، اس کی تو سوسائٹی ہی بدل جاتی ہے، اس کا تو گھر ہی بدل جاتا ہے، اس کی تو کار ہی بدل جاتی ہے، اس کے تو بچوں کا اسکول ہی بدل جاتا ہے، اس کا تو اسٹیٹس ہی بدل جاتا ہے، اس کی تو تقریبات ہی بدل جاتی ہیں، اس کے تو اٹھنے بیٹھنے والے دوست ہی بدل جاتے ہیں، اس کی تو شادیوں کا انداز ہی بدل جاتا ہے، اس کا تو بھائی کلب کا ممبرشپ بھی بدل جاتی ہے، بہت کچھ بدل جاتا ہے اگر 10-12 سال اس کا سیزن لگ جائے تو۔ اور میں 30-40 سال سے روزے رکھوں اور کچھ نہ بدلے۔ جیسے رمضان سے پہلے ویسے رمضان کے بعد نہ میرے عزیزو، اتنا نقصان بھی اچھا نہیں، قسم خدا کی اتنا نقصان بھی اچھا نہیں، اتنا نقصان بھی اچھا نہیں۔ یہ زندگی بار بار مہلت نہیں دیتی، یہ فرصت بار بار نہیں ملتی، صحت کا نہیں پتا کب چلی جائے، صحت کا کوئی نہیں پتا کب چلی جائے، پھر حسرت ہی رہ جائے گی، افسوس ہی رہ جائے گا، اور گھاٹا بہت بڑا ہے، نقصان بڑھیا ہے بہت، ازالہ نہیں ہے، اس نقصان کا پھر ازالہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، بڑھیا نیکی لینی ہے اللہ سے، اور بڑھیا ایمان کی زندگی گزارنی ہے، اور اسی موسم میں اللہ سے فیصلے کروانے کہ جہاں قصور ہے اللہ سے معافی، اللہ سے وہ معافی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ معافی سے کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ فرما ایک مسافر جس کی سواری پہ اس کا سارا زندگی کا سامان ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ہاتھ نیچے رکھ کے لیٹا، سواری باندھی، آنکھ کھلی تو سواری کوئی نہیں، بسیار تلاش کے بعد سواری نہیں ملی، پانی اس پہ، کھانا اس پہ، زندگی کی ضروریات اس کے، جنگل ہے، اب مایوس ہو کے بیٹھ گیا، زندگی کے سانس گن رہا ہے، اب موت آتی ہے، اب موت آتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سواری سامنے سے نظر آتی ہے، اب بتائیے اسے کتنی خوشی ہوگی۔ پیارے نبی فرمانے لگے بندہ معافی مانگتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کہ میرا روٹھا بندہ پھر مجھ سے مل گیا، میرا روٹھا بندہ پھر مجھ سے مل گیا۔ اتنا اللہ کریم خوش ہوتے ہیں۔ سچی بات ہے، روٹھی ماں اتنی جلدی نہیں راضی ہوتی جتنا جلدی روٹھا رب راضی ہوتا، تو خوش ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، ضرور اللہ کو منائیں، ضرور اللہ کو منائیں، اور خاص طور پہ آپ اکیلے بیٹھے ہوں، وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ۔ آپ اکیلے بیٹھے ہیں، اپنے گناہ، اپنی خطائیں، اللہ کی رحمت سے امید، اللہ کا پیار، اللہ کی شفقت، کہ ان گندگیوں کے باوجود بھی اپنے سامنے بٹھا دیا، اپنے گھر بلا لیا۔ اماں نے تو میری غلطیاں نہیں دیکھی، باپ نے بھی میری کوتاہیاں نہیں دیکھی، دوستوں کو بھی میری کمزوریاں نہیں پتہ، لیکن اللہ کے نظروں سے تو کچھ بھی اوجھل نہیں ہے، پھر بھی اپنے دربار بلا لیا۔ کیا اس کی شفقت ہے، کیا اس کی رحمت ہے، کیا اس کی ستر پوشی ہے، کیا اس کا بڑا پن ہے، کیا اس کی مہربانی ہے کہ ساری گندگیاں دیکھی ہیں پھر گھر بلا لیا۔
تو اس تصور کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور ایک آنسو بہہ گیا ندامت کا، شرمندگی کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایک آنسو نہیں ہے، یہ ایک آنسو نہیں ہے، اللہ اسے عرش کا سایہ دیں گے جس دن سوائے اللہ کے عرش کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس چہرے پہ اللہ جس پہ ندامت کا آنسو بہہ گیا اس چہرے پہ اللہ آگ کو حرام کر دے گا۔ تو یہ ہے میرے عزیزو یہ راتوں کی عبادت، ان راتوں کی یہ عبادت ہے اگر نصیب ہو جائے، یہ نصیب ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزو آج پہلی طاق رات ہے، یہ 10 راتیں ہم نے 9 راتیں ہم نے عبادت میں گزارنی ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا آرام کرنا بھی چاہیں 22 کو یا 24 کو، 26 کو یا 28 کو، لیکن اس کو بھی غفلت میں نہیں، 2-3 گھنٹے آرام، اور اس کے بعد تہجد میں اٹھ گیا، کچھ پہلے عبادت کر لی، کچھ رات کے آخری حصے میں عبادت کر لی، تاکہ اگر وہی طاق رات ہو، آخری عشرہ ہے، ہمارے نبی تو پورے 9 کے 9 راتیں عبادت میں گزارتے تھے، اور ان 9 راتوں میں کوشش کرنی ہے غفلت کے ماحول میں نہیں جانا، غفلت کے ماحول میں نہیں جانا، بات گپ جسے کہیں کہ فضولیات میں وقت ضائع نہیں کرنا، لہو لعب میں نہیں جانا، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ رات آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گی۔ ہم مختصر سی دعا کر لیتے ہیں، لیکن ہماری چاہت ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے آپ دعائیں کریں، آپ اکیلے بیٹھ کے اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، آپ اکیلے بیٹھ کے سجدے میں گریں دعائیں کریں، آپ اکیلے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کریں۔ ہاں ہمارے نبی 5-5 گھنٹے دعائیں کیا کرتے تھے، اکیلے 5-5 گھنٹے پیارا نبی دعائیں کیا کرتے تھے، اکیلے بیٹھ کے آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ۔ کیا مانگنا ہے؟ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، یہی اللہ سے کہیں اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، یہی اللہ سے کہیں اللہ ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا، لیکن آپ کو تو دینا آتا ہے نا مولا، بس ہم اس امید سے کہ آپ کو دینا آتا ہے بیٹھ گئے آپ کے سامنے، تو اس ذات سے مانگتے رہیں، ایک ایک بات کو بار بار مانگیں، اصرار کر کے مانگیں۔ تو یہ راتیں عبادت کی ہیں، مانگنے کی ہیں، رونے کی ہیں، اور سچی ندامت اور توبہ کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين یا ارحم الراحمین۔ آپ ہی نے یہاں بلایا ہے، آپ ہی نے یہاں بٹھایا ہے، آپ ہی نے اپنے گھر کے دروازے ہم سب کے لیے کھولے ہیں۔ اے مولا ہمیں اس در سے محروم نہ فرما، اے مولا ہمیں اس در سے محروم نہ فرما، اے مولا ہماری حالت پہ نہ دیکھ اور ہماری کوتاہیوں پہ نظر نہ فرما، ہماری سیائیاں اور ہماری بدعملی پہ نظر نہ فرما، بس اپنی رحمت پہ نظر فرما کر اے مولا ہمارے بخشش فرما دے، اے مولا ہماری مغفرت فرما دے، اے مولا ہمیں اپنی بندگی نصیب فرما دے، اے مولا ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دے، ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما۔ مولا ہم کب تک گناہوں کی آگ میں جلیں گے اور کب تک ہم نفس کی زندگی گزاریں گے؟ اے مولا کب تک ہم بے سکونی کی زندگی میں رات دن گزاریں گے؟ مولا ہم پہ رحم فرما،
ہمیں نیکیوں کی زندگی نصیب فرما، ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرما، ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے یہ مقدس مہینہ، یہ مقدس گھڑیاں ہماری ایمانی تربیت کا ذریعہ بنا، ایمانی صحت کا ذریعہ بنا۔ اے مولا ہمیں سچی ندامت نصیب فرما، اے مولا ہمیں سچی ندامت نصیب فرما۔ ان مقدس گھڑیاں ہمارے دل کی سیاہی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا، ہمارے دل کی صفائی کا ذریعہ بنا۔ مولا ہمیں اپنی بندگی عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما۔ اے مولا ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرما، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں برے لوگوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں بے دین لوگوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں شریروں کے حوالے نہ فرما۔ اے مولا ہمیں حاسدوں کے حوالے نہ فرما۔ مولا ہمیں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت نصیب فرما، قدم قدم پہ اپنی حفاظت عطا فرما۔ اے مولا ہمارے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ہمارے لیے ہر گناہ کو چھوڑنا آسان فرما۔ اے مولا ہمیں اپنی ہر نافرمانی سے محفوظ فرما۔ مولا ہمیشہ اپنی نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما۔ حادثات، سانحات، موذی اور دیر پہ بیماریوں سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ مولا جتنے حاضرین موجود ہیں اور جتنے سامعین سن رہے ہیں اور جتنی سامعات خواتین سن رہی ہیں، مولا سبھی کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے مولا سبھی کو اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما، اپنی پسند کی گھریلو زندگی عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں رشتوں میں محبتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کا احترام عطا فرما، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے رشتوں کی قدر عطا فرما۔ اے مولا ہمارے گھروں کو بے سکونی سے اور نفرتوں سے محفوظ فرما۔ مولا ہمیشہ حلال عطا فرما، ہمیشہ پاکیزہ عطا فرما، ہمیشہ برکت والا عطا فرما۔ اے مولا ہمیں ہر قسم کی محتاجی سے، معذوری سے محفوظ فرما۔ مولا عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، پریشانیوں صحت سکون کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا سکون کے بعد بے چینی سے محفوظ فرما۔ مولا اپنے گھر پہ آنے کے بعد، اپنے در پہ آنے کے بعد، اپنی عبادت کے بعد اس دولت سے محرومی سے محفوظ فرما۔ اے مولا اس دولت سے محرومی سے محفوظ فرما۔ مولا ہمارے حال پہ رحم فرما، پوری امت کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے بہن بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما، مسلمانوں میں اسلامی وحدت پیدا فرما، مسلمانوں میں اسلامی اتفاق پیدا فرما۔ اے مولا مظلوموں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دلوں میں اور سکینہ عطا فرما، ان کے دلوں میں سکون نازل فرما۔ اے مولا ان کی قربانی قبول فرما کر امت میں دین کو زندہ فرما، امت میں غیرت ایمانی کو زندہ فرما۔ اے مولا ہمارے ملک پہ رحم فرما، اے مولا ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ مولا ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ اے مولا اس ملک کو دین دشمنوں سے، ملک دشمنوں سے محفوظ فرما، اس ملک کو ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یہاں ایمان کی فضاؤں کو عام فرما، یہاں سے بے دینی کو نابود فرما، یہاں بے حیائی اور فحاشی کو نیست و نابود فرما۔ یہ مولا یہاں نیکیوں کو فروغ عطا فرما، یہاں نیکی اور خیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، یہاں تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا ہمارے حال پہ رحم فرما۔ مولا کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہمیں بھی نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے مولا اس رات کی بھی جتنی گھڑیاں باقی ہیں ہمیں اس کی اندر عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا اس رات میں بھی جتنی گھڑیاں باقی ہیں ان کی قدر نصیب فرما۔ اے مولا اس رات کے اندر بھی جتنی گھڑیاں باقی ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے مانگنا، ویسی عبادت عطا فرما، اور اس پورے عشرے کے اندر ہمیں ہر قسم کی غفلتوں سے، محرومیوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔ ساتھی اپنے اپنے اعمال میں مصروف ہو جائیں انشاءاللہ۔